نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، آج کا ہمارا موضوع نہایت ہی عظیم اور بابرکت موضوع ہے، اور وہ ہے یوم عرفہ کی فضیلت۔ یہ وہ دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پوری امت مسلمہ کے لیے رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا دن بنایا ہے۔ اور 9 ذی الحجہ کا دن یعنی یوم عرفہ کا ایسا مبارک دن ہے کہ اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرمائی ہے۔ اور یوم عرفہ وہ دن ہے جب دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اور یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج عرفہ یعنی حج عرفہ ہی کا نام ہے، اور اگر کسی شخص کا عرفات میں وقوف نہ ہو تو اس کا حج ادا نہیں ہوتا۔ اور قرآن پاک میں عرفہ کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی، اور یہ دین کی تکمیل کا دن ہے۔ یوم عرفہ جہنم سے آزادی کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ تو سوچیں کتنا عظیم دن ہے کہ اللہ تعالیٰ لاکھوں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ شیطان سب سے زیادہ بڑھ کر کسی اور دن ذلیل نہیں ہوتا، وہ اسی دن یوم عرفہ کے دن سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان عرفہ کے دن زیادہ کسی دن ذلیل نہیں ہوتا، رسوا اور غصے میں نہیں آتا، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مغفرت فرما رہا ہے۔ اور عرفہ کے دن کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے افضل ذکر یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا ورد کرے، اور اس دن کثرت سے توبہ استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، دعا کریں، کیونکہ یہ قبولیت کا دن ہے۔ اور کوشش کریں کہ عرفہ کے دن روزہ رکھیں۔ جو لوگ حج پر نہ ہوں ان کے لیے عرفہ کا روزہ بہت عظیم عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور سامعین احتشام سوچیں کہ صرف 1 دن کا روزہ اور 2 سال کے گناہ معاف۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم یوم عرفہ کے دن کون سے اعمال کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں، اگر صحت اجازت دے تو ضرور روزہ رکھیں، اور نمازوں کی پابندی کریں، خاص طور پر فجر کی نماز کبھی نہ چھوڑیں، اور کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ اس دن اپنی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے دعا کریں، استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کثرت سے پڑھیں، اور کثرت سے تکبیرات پڑھیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور سامعین احتشام ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریں۔ اور عرفہ کا دن جو ہے یہ حاجیوں کو میدان عرفات میں قیامت کا منظر یاد دلاتا ہے۔ لاکھوں انسان سفید لباس میں ہاتھ اٹھائے رو رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہم
سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور سامعین احترام، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، گناہوں سے نفرت کریں، دل ہمارے نرم ہو جائیں، قرآن سے محبت کریں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں میں خاص طور عرفہ کے دن بڑھ چڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں روزہ رکھیں، صدقہ خیرات کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے، ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔